کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک معصوم بچہ جس کے اسے اپنے بھائیوں نے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا ہو، وہی بچہ بعد میں ایک عظیم سلطنت کا سب سے بااثر انسان بن جائے؟ کنویں کے اندھیرے میں تنہا بیٹھا وہ بچہ نہیں جانتا تھا کہ چند لمحوں بعد اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ اچانک ایک قافلہ وہاں پہنچتا ہے، کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے، اور جب ڈول اوپر آتا ہے تو پانی کے بجائے اس میں ایک خوبصورت بچہ ہوتا ہے۔ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں بچانے والے ہی انہیں غلام بنا کر بھیج دیتے ہیں، اور پھر مصر کے ایک بڑے وزیر انہیں خرید لیتے ہیں۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اسی محل میں ایک ایسی آزمائش شروع ہونے والی ہے جو تاریخ کی سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک بننے والی ہے۔ کیا ہوا جب محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جس سے بچنا آسان نہیں تھا؟ آئیے سنتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی حیران کن زندگی کی کہانی کا دوسرا حصہ، کنویں سے مصر تک کا سفر۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے دھوکے سے گہرے کنویں میں پھینک دیا تو وہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا۔ کنویں کے اندر ہر طرف اندھیرا تھا، اوپر آسمان کا ایک چھوٹا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ ایک معصوم بچہ جسے اپنے ہی بھائیوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ان کے دل میں خوف بھی تھا اور دکھ بھی، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کے دل کو تسلی دی اور انہیں یقین دلایا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب وہ اپنے بھائیوں کو ان کے اس عمل کی خبر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ کنویں کے پاس خاموشی چھائی ہوئی تھی، وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ پھر اچانک اللہ کی قدرت نے ایک نیا منظر پیدا کیا۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ یہ لوگ سفر کرتے ہوئے پانی کی تلاش میں تھے۔ قافلے کے ایک آدمی نے کہا کہ یہاں ایک کنواں ہے، یہاں سے پانی نکالتے ہیں۔ انہوں نے کنویں میں ایک ڈول ڈالا تاکہ پانی نکالا جا سکے۔ جیسے ہی ڈول نیچے پہنچا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا۔ جب قافلے کا آدمی ڈول کو اوپر کھینچنے لگا تو اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی ڈول اوپر آیا تو پانی نکالنے والا شخص حیرت سے چیخ اٹھا۔ اس نے خوشی سے کہا، واہ، یہ تو ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر قافلے کے باقی لوگ بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن ان کے دل میں نیکی کا جذبہ نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلام کے طور پر چھپا لیا تاکہ آگے جا کر انہیں بیچ سکیں اور پیسے حاصل کر سکیں۔ چنانچہ وہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس زمانے میں مصر ایک بڑی اور ترقی یافتہ سلطنت تھی۔ جب قافلہ مصر پہنچا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلاموں کی منڈی میں فروخت کے لیے پیش کر دیا۔ یہ ایک افسوسناک منظر تھا۔ ایک ایسا بچہ جو دراصل اللہ کا برگزیدہ نبی تھا، اسے غلام بنا کر بیچا جا رہا تھا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ انہیں بہت کم قیمت پر فروخت کر دیا گیا، لیکن دنیا والوں کو اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بچہ مستقبل میں ایک عظیم شخصیت بننے والا ہے۔ اسی دوران مصر کا ایک بااثر شخص اس منڈی میں آیا۔ یہ شخص مصر کا ایک اہم وزیر تھا، جسے قرآن میں عزیز مصر کہا جاتا ہے۔ جب اس کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو اس نے فوراً محسوس کیا کہ یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں ہے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ پھر وہ انہیں اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا، اس بچے کو عزت کے ساتھ رکھو، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے محل میں داخل ہوئے۔
لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے، جو بچہ کنویں میں پھینکا گیا تھا وہ اب مصر کے ایک بڑے محل میں رہ رہا تھا۔ یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام آہستہ آہستہ جوان ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے مثال حسن عطا فرمایا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کا نصف حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا، لیکن ان کی اصل خوبصورتی ان کے کردار میں تھی۔ وہ نہایت شریف، ایماندار اور نیک دل انسان تھے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو اللہ نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائی۔ محل میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے ہمیشہ اللہ کی اطاعت کو اپنا مقصد بنایا۔ اسی دوران ایک نئی آزمائش شروع ہونے والی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی، جسے تاریخ میں زلیخا کے نام سے جانا جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و کردار سے بہت متاثر ہونے لگی۔ شروع میں یہ صرف حیرت تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک غلط خواہش پیدا ہونے لگی۔ وہ اکثر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ایک دن اس نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازے بند ہیں اور ماحول عجیب سا ہے۔ اسی لمحے اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے فوراً کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا، تمہارے شوہر نے مجھے عزت دی ہے، میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ ایک سچے اور پاکیزہ انسان کے تھے، لیکن وہ عورت اپنی خواہش پر اصرار کرتی رہی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے تو وہ فوراً دروازے کی طرف بھاگے تاکہ وہاں سے نکل سکیں۔ اسی دوران زلیخا نے پیچھے سے ان کی قمیص پکڑ لی۔ قمیص زور سے کھینچی گئی اور پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ اب صورتحال بالکل بدل چکی تھی۔ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو بے گناہ تھے، اور دوسری طرف ایک طاقتور عورت تھی جو اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ یہ لمحہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی ایک اور بڑی آزمائش کا آغاز تھا، لیکن اللہ اپنے نیک بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور بہت جلد ایک ایسی حقیقت سامنے آنے والی تھی جس سے سب کو معلوم ہو جائے گا کہ سچائی کس کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو ایک اور مشکل راستے پر لے جانے والا تھا۔ اور یہی سے شروع ہوتی ہے کہانی کا اگلا حیران کن باب، قید خانہ اور خوابوں کی تعبیر۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید حضرت یوسف علیہ السلام کے پارٹس کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.